ناظرین، روایات صحابہ کے مطابق اس سے اوپر عرش ہے۔ یہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے جسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس عرش کے اوپر کرسی ہے، اور ناظرین یہ آپ اور مجھ سمیت تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کے علم کی انتہا ہے۔ اس کرسی سے اوپر ناظرین اس کرسی کا مالک ہے، اللہ ہے، جو آپ کا اور میرا ہم سب کا مالک و خالق ہے۔ اس عرش کا مالک، ان 7 آسمانوں کا مالک، ان 7 آسمانوں کے درمیان موجود ہر مخلوق کا مالک، سدرۃ المنتہا کا مالک، فرش کا مالک، عرش کا مالک، اور ناظرین ابھی تک میں نے جو بولا، جو کہا اور جو آپ نے سنا، اس سب کا مالک اللہ رب العزت۔ ناظرین، صحابہ کرام کی روایات کے مطابق اس عرش کے دائیں جانب لوح محفوظ ہے۔ یہ وہی لوح محفوظ ہے جہاں سے قرآن پاک نازل کیا گیا، اور ناظرین یہ لوح محفوظ سفید موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ اس کے صفحے سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ لکھنے والا قلم نور کا بنا ہوا ہے، اور اس کی سیاہی نور کی سیاہی ہے جو عرش سے وابستہ ہے۔ ناظرین، اس لوح محفوظ میں تخلیق، رزق، عروج، زوال، موت، زندگی اور ہر چیز کے بارے میں جو ہونا ہے اور جو ہو چکا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے۔ اس کی جڑ دودھ جیسے سفید پتھر کی بنی ہوئی ہے، اور ایک فرشتہ اسے گود میں لیے ہوئے ہے، اور ناظرین اسے اللہ تعالیٰ دن میں 360 مرتبہ یا اس سے زیادہ جتنا وہ چاہے دیکھتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے مقابلے میں 7 آسمان ایسے ہیں کہ جس طرح ایک چٹیل صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور عرش کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ناظرین ذرا غور کریں کہ ابھی آپ نے کیا سنا ہے کہ 7 آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، اور وہ عرش پھر اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ ناظرین، کیا آپ کا دماغ ان عظمتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا میں آپ کو یہ عظمتیں سمجھا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ ناظرین، مخلوق کے لیے یہ سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم ان عظمتوں کا تصور کر سکیں، اور ان عظمتوں کے آگے اپنے آپ کو ذرا رکھ کر تصور کریں کہ ہم کس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ مختلف قوموں کے لوگ یہ ذکر کرتے تھے کہ ایک عظیم ہستی نے جب کچھ تخلیق کرنا چاہا تو اس نے کچھ الفاظ کہے، لیکن وہ الفاظ کیا تھے یہ کوئی نہیں بتا سکا۔ یہاں تک کہ تھیوریٹیکل فزکس میں بھی ایک تھیوری ہے کہ بگ بینگ جب ہوا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ The fact is unknown to us۔ ناظرین، یہاں مجھے معلوم نہیں کہ کیا آپ بھی تصور کے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر میں پہنچ چکا ہوں، کیونکہ ناظرین یہاں پر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے، کیونکہ ناظرین مجھے قرآن پاک میں اس عظیم و شان قوت کا ذکر کم سے کم 7 بار ملا ہے کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا صرف یہ کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج تک کی سب سے طاقتور اور ناقابل فہم فورس اور قوت کن فیکون